آقا کریم علیہ السلام سے عشق اور محبت کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر بیٹھے تھے کہ اپنے بیٹے سے کوئی بات چلی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی غزوہ بدر کے موقع پر آپ جانتے کہ اس وقت ابھی بیٹا ایمان نہیں لایا تھا اور حضور علیہ السلام کی مخالفت میں کفار کی جانب سے تلوار لے کر میدان بدر میں پہنچا اور ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حمایت میں اور دین اسلام کی بقا میں جو تلوار لے کر نکلے تو بعد میں بیٹے کو اللہ نے جو وہ شرف اسلام عطا فرما دیا تو گھر میں بیٹھے تھے تو کوئی ماضی کی بات چھڑی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی فلاں غزوہ کے موقع پر آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر اپنی تلوار کو روک لیا کہ میرا باپ ہے لہٰذا میں نے تلوار نہیں چلائی ورنہ 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہا بیٹا یہ تمہارا کفر سے پیار تھا، ہم نے حضور سے ایسی محبت نہیں کی ہے۔ کہا تم نے تو 3 مرتبہ چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہارا باپ لگتا تھا، لیکن اللہ کی قسم اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تو 1 مرتبہ آ جاتا ابو بکر یہ نہ دیکھتا کہ ابو بکر کا بیٹا ہے بلکہ اپنے رسول کا دشمن سمجھ کر سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہا یہ ہے وہ محبت۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ذات، اس کے والدین، اس کی اولاد اور ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو واضح سامنے بٹھا کر فرما رہے ہیں کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا سکا بیٹا ہے بلکہ اپنے رسول کا دشمن سمجھ کر سر تن سے جدا کر دیتا۔ مال کی باری آتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام ترغیب دیتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس دن بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس مال کی فراوانی تھی اور میرے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ ہو نہ ہو آج تو ابو بکر سے میں بازی لے جاؤں گا۔ فرماتے میں گھر گیا، میں نے مال کو 2 حصوں میں بانٹ لیا، ایک حصہ اہل خانہ کو پیش کیا اور دوسرا حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی حضور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت بڑی بات تھی کہ گھر کا آدھا سامان بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں انتظار کر رہا تھا کہ ابو بکر کیا لے کر آتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنے والے یار غار کا انداز انوکھا، نرالا اور البیلا تھا۔ اللہ اکبر! لانا کیا تھا، اب بدن پہ کپڑے بھی اپنے نہیں تھے، ایک ٹاٹ پہنا ہے اور کانٹے کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ ہی سوال بدل دیا۔ حضور پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ دیکھیں میرے پاس کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ جناب میں آپ کے ادارے کو فنڈ دینا چاہتا ہوں تو میں رسید بک پکڑوں گا اور میں کہوں گا جناب کتنے روپے لے کر آئے، میں اس کی رسید بنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا جناب کے پیچھے اکاؤنٹ میں کتنے چھوڑ کر آئے، چونکہ جو دیا جاتا ہے اس کا سوال پوچھا جاتا ہے، پیچھے جو بچے ہوتے ہیں ان کا تو نہیں پوچھا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سوال بدل دیا، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہیں بلکہ یہ پوچھا گیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، پیچھے بچی شے کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنے لگے تو دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے کہ حضور نے حکم دیا کوئی شے پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر! تو عرض کی حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی میرا رسول ہے۔ اللہ سب کچھ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا اور وہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس دن مجھے یقین آ گیا کہ ہو نہ ہو میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر! اور حسرت سے کہا کرتے تھے اے ابو بکر کاش عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر تیرے سینے پہ اگا ہوا ایک بال ہی ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جذبات ہیں۔